ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈوں، کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے میں اپنی بیوی کو سبق سکھاؤں۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلالی طبیعت کے مالک ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کوئی کلیہ بتائیں گے، کوئی طریقہ بتائیں گے جس سے میں اپنی بیوی کا جو بیہیو ہے، کوئی جو رویہ ہے اس کو درست کروں گا۔ اس لیے وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہے، بیوی ہے، ان سے پردے میں بات کر رہی ہے، مگر بات کرتے ہوئے ان کا جو لہجہ ہے وہ تیز ہے اور بڑی تیزی سے وہ باتیں کر رہی ہے، اونچا لہجہ ہے ان کا اور بڑی تیزی سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے یہ دیکھا کہ جس مقصد کے حل کے لیے میں یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے سے ہی آگے باتیں سنی جا رہی ہیں، تو وہ واپس جانے لگے۔ تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ بھائی کیا کرنے آئے تھے اور کدھر جا رہے ہو، کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتاؤ۔ عرض کیا، اے امیر المومنین، جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے، واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر نے بلایا اور کہا، دیکھو کہ یہ میری بیوی ہے اور میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن کھانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے یہ دھوبن بھی ہے اور کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کی باورچن بھی ہے، دھوبن بھی ہے، تو اتنی قربانی یہ میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا میں اس کی بات تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے، آئے امیر المومنین، آپ نے میرے جو دل کی گرہ تھی وہ کھول دی ہے۔ جب میری بیوی بھی میرے لیے اتنی قربانیاں دیتی ہے، دھوبن بھی ہے، باورچن بھی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، تو سارا دن وہ کام میں لگی رہتی ہے، تو کیا میں اس کی باتیں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ تو یہ ہمیشہ مرد حضرات جو گیلہ شکوہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں یہ زبان دراز ہوتی ہیں، زبان کی تیز ہوتی ہیں اور ان کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، تو میرے بھائیوں، ہم جو مرد ہیں ان کی زبانیں اگر ان کی زبانیں قابو میں نہیں آتی تو ہمارے ہاتھ بھی قابو میں نہیں آتے، اور وہ زبانیں چلاتی اور ہم ہاتھ چلاتے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے تھوڑا سا جو ہے نا، وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہولا رکھو، تھوڑا سا ہاتھ ہمیں بھی ہولا رکھنا چاہیے۔